बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गुलबर्ग कैंपस में गुज़श्ता रोज़ यानी पीर वाले दिन स्टूडेंट्स ने एक एहतजाज किया है और वजह यह बनी है कि मुबैना तौर पर वहाँ के गार्ड ने एक बच्ची के साथ ज़्यादती की। एक वहाँ एहतजाज हुआ और दूसरा एहतजाज जो है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी एक एहतजाज हुआ। वहाँ अलग वाक़या है, वो वाला अलग वाक़या है। और इस एहतजाज में ज़रताज गुल की बहन जो हैं उनका क्या किरदार है, ये तफसीलात जो हैं जो हमने इकट्ठी की हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम वो कहते हैं जब हम आहंगी पैदा हो गई है और मज़ीद हम आहंगी के लिए वो ज़रा मतहर्रक हो गए। मौलाना साहब का एक जो मसला था ना, वो बार बार एक बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अगर आप आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं तो तासर यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा को आप उसका सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं, उसका चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहते हैं। ये एक मतनाज़ा सा मामला है, तो आप ऐसा ना करें। तो अब पता ये चला है कि इनको ये बता दिया गया है जमीयत उलमा इस्लाम वालों को, मौलाना साहब को और इनकी टीम को कि जनाब काजी साहब तो मुकम्मल तैयारियों में हैं कि मैंने 25 तारीख को घर चले जाना है, मैंने कोई ओहदा कबूल नहीं करना। ये उनको बता दिया, बल्कि यकीन थानी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बुनियादों पर करवाई गई है कि काजी साहब ऐसे मूड में नहीं है। अपने कल के विलाग में भी मैंने ये कहा कि काजी साहब नहीं मान रहे, वो कहते हैं मैंने घर जाना है। इस हवाले से मैं एक और बात भी बता दूँ, जब ये केस चल रहा था ना मखसूस नशिस्तों वाला, और उससे पहले ये बात आ चुकी हुई थी कि जनाब चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर कर दिया जाए 3 साल के लिए, या फिर एक्सटेंशन दे दी जाए, या फिर उम्र में इजाफे की बातें जो चल रही थी। तो उस वक्त जब ये मखसूस नशिस्तों वाला केस आया तो उस वक्त ये बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि शायद खदशात की बुनियाद पे इस वजह से कि आईनी तरमीम ना कर ली जाए और 2/3 अक्सरियत की ख़त्म कर दी जाए, तो इसलिए मखसूस नशिस्तें जो दीगर जमातों को अलाट हो चुकी हुई थी और हलफ भी हो गया हुआ था, वो नोटिफिकेशन कलम करके नए सिरे से इन्होंने कहा जनाब ये सीटें पीटीए को दे दी जाएँ। ये सारी बातें इस तरह की आपने भी सुनी ली हैं, हो रही थी। और ख़ास तौर पर सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने इस बात को, ये खदशात जो हैं इनको पेश नज़र रखा है। और ये सारे लोग कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं जनाब सियासी बुनियादों पर फैसले हो रहे हैं, इसीलिए आईनी अदालत की ज़रूरत है। तो ये मैं बता दूं कि जो बरादर जजेस हैं ना जिनको खदशात थे, ख़ास तौर पे एक बरादर जज जिनको खदशा था कि अगर कादी साहब को एक्सटेंशन मिल गई या एक टेन्योर मुकर्रर कर दिया है, हो सकता है मेरे लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो मेरी इतला के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने उन साहब से मुलाकात की थी और उन्हें कहा, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, और उन्हें कहा था कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला बनता है वो दें, लेकिन ये खदशात दिल में ना पालें कि जनाब शायद मेरी वजह से आपके लिए कोई मसला पैदा होगा। मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, मैं आपको लिख के वो कहते हैं इस्तीफा लिख के दे देता हूं 25 तारीख के बाद का, 25 अक्टूबर के बाद का, कि अगर यानी मुझे एक्सटेंशन मिलती है तो वो इस्तीफा आप रख ले अपने पास। इस हद तक कादी साहब ने यकीन दहानी करवाई थी उन साहब को, लेकिन वहां शायद कोई दिल में चोट था या क्या खदशा था या दिमाग में कोई बात बैठ गई हुई थी। तो ये ऐसे मामला जो है ये गड़बड़ इस तरह बढ़ता गया मामला। तो अब ये पता चला है जनाब, इनको बताया गया है, बल्कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो इनके सेनेटर हैं और इनकी वो जो लीगल टीम है उसका हिस्सा हैं और जो मुसवदा वगैरह देख रहे हैं 26वीं तरमीम का, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें पता चला है कि काजी साहब जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद उम्रा और इस्तांबुल जाने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। टिकटें शिकटें बुक हो गई हैं। काजी साहब की हमशीरा जो हैं वो इस्तांबुल में हैं और वो बीमार हैं, तो उनकी इयादत करनी है और उन्होंने उम्रा की अदायगी के लिए जाना है काजी साहब ने। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब इस हद तक मुतहर्रक हो गए हैं। पहले ये इनके पास, मौलाना के पास जाते थे सारे, बिलावल साहब जा रहे हैं, पीटीए वाले जा रहे हैं। अब मौलाना साहब ने कहा है, ऐलान किया कि आज वो कराची में
بلاول بھٹو زرداری سے مل رہے ہیں اسی معاملے میں، اور کل جو ہے وہ لاہور میں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوشش ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے اس پہ۔ یہ میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں جب سے یہ ایشو سامنے آیا ہے کہ جو 26ویں ترمیم اور آئینی عدالت کا قیام ہے نا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کے پاس نمبر بھی پورے ہیں اور ان کے پاس وجوہات بھی موجود ہیں کہ کیوں یہ ہونا ہے۔ بہرحال یہ اب قاضی صاحب جا رہے ہیں جناب ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد عمرہ پہ اور استنبول، اور مولانا صاحب جو ہیں یہ اب متحرک ہو گئے ہیں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال عمران خان کی جو بات ہے نا، مولانا صاحب کے ترلے شرلے مار رہے تھے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو عمران خان کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کا کندھا استعمال کر لیا جائے، لیکن مولانا صاحب جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اپنا کندھا جو ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ اور دوسرا، یہ جو پنجاب گروپ آف کالج کا جو گلبرگ کیمپس ہے وہاں جو احتجاج ہوا ہے، اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے وہاں جو احتجاج ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ پر دو تعلیمی اداروں میں احتجاج کیا ہے اسٹوڈنٹس نے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پنجاب کالج والا جو واقعہ ہے وہ تو بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ اور نیوز چینلز پہ دیکھ چکے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سوشل میڈیا پہ یہ ایک خبر پھیلائی گئی جس کو کالج انتظامیہ افواہ کہہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب وہاں بیسمنٹ میں، کالج کے بیسمنٹ میں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ اون نام کا ایک گارڈ تھا، اس نے زیادتی کی، اور وہ بچی جو ہے وہ کالج نہیں آ رہے۔ اس پہ وہاں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، احتجاج ہوا، اچھا خاصا احتجاج ہوا، پولیس کو بلا لیا گیا۔ اب جو کالج انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور اس کی بات میں وزن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس دن یہ خبریں آئیں نا سوشل میڈیا پہ، اسی دن ہم نے پولیس کو آگاہ کیا، ہم نے تھانوں میں پتہ کیا، ان کے جو ڈائریکٹر ہیں کالجز کے، ان کا ایک ویڈیو بیان جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ ہم نے تھانوں سے پتہ کیا کہ کوئی کمپلین، کوئی ایف آئی آر تو درج نہیں کروائی گئی، وہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پولیس کو بتایا اس حوالے سے، پوری صورتحال سے آگاہ کہ جناب یہ خبریں چل رہی ہیں اور یہ ہمارے اون نام کے گارڈ واقعتاً موجود ہے۔ تو وہ آئے ہیں پولیس والے، اور انہوں نے پورا سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کی ہے، وہ لے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریکارڈ جو ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہے، اور پھر وہ جو اون نام کا گارڈ ہے، نام شاید آگے پیچھے ہو رہا ہو، بہرحال جو گارڈ ہے وہ اس کو پرنسپل جو ہیں کالج کی انہوں نے فون کیا پولیس کے کہنے پہ، انہوں نے کہا اب چھٹی پہ میں گاؤں آیا ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا فوری طور پہ آپ لاہور واپس آئیں۔ تو اس کا ایک میسج بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ تو وہ راستے میں کسی جگہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا یا تحویل میں لے لیا، اس سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب اس واقعے سے انکاری ہیں۔ اور پھر یہ کس طرح کی خبریں بھی چل رہی تھیں جناب، وہ بیسمنٹ کا دروازہ تھا وہ لاک ہو گیا، بچی اندر تھی جس کا فائدہ اٹھایا گارڈ نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں نے بھی پتہ کیا ہے کہ بیسمنٹ وہ جو پارکنگ نہیں ہوتی جیسے کھلی، اس طرح کی بیسمنٹ ہے، اس کے آگے کو گیٹ ہی نہیں ہے، یہ بات۔ اور دوسرا، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں ایک پراکٹر جو ہے اس سے پوچھ رہی ہیں پرنسپل فون کر کے، جس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دھمکا رہی ہیں ان کو، بچی کو نہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ پراکٹر ہیں، آپ یہ میسج کر رہی ہیں انسٹاگرام پہ اور گروپس جو ہیں ان میں، مختلف گروپس میں، تو آپ بتائیں وہ بچی کون ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو وہ آئے بائیں ہے تو بچے کا نام نہیں بتا پا رہے۔ کالج انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جتنی بچیاں غیر حاضر ہیں کئی دنوں سے، 5-7 دن سے، ان کے گھروں پر رابطہ کیا ہے، ان کے والدین سے بات کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں، کیا وجہ ہے آپ کی بچی نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے گھر والوں نے، بچیوں کے گھر والوں نے، کہ وہ مختلف کوئی شادی میں ہے، شادی کی تقریب ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ اور جیسے وجوہات ہوتی ہیں غیر حاضری کی، وہ بتائیں گے۔ یہ والا جو ایشو ہے نا، یہ ایشو کسی نے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے سامنے نہیں رکھا، کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں ہمارے سامنے۔ اگر ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی درخواست کم از کم پولیس اسٹیشن میں جاتی، یا پھر
کالج انتظامیہ کے علم میں ضرور لائی جاتی ہے کہ جناب آپ کے کالج میں یہ ہو رہا ہے اور ہماری بچی کے ساتھ یہ ہو. یہ بہت بڑا بچیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس سلسلے میں والدین بڑے حساس ہوتے ہیں. والدین کے پورا معاشرہ حساس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے. اب پنجاب کالج والے جو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک میڈیا ہے. دنیا والے جو عامر میاں عامر صاحب ہیں، ان کا یہ گروپ ہے، گروپ آف کالجز. اور جہاں اگر ہینکی پھینکی ہو بھی جاتی ہے تو عام طور پہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ خبر پی جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل 2-4 سال پہلے عاطف اسلم کا ایک فنکشن ہوا تھا، انہوں نے کروایا تھا، اور وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی اور بچیوں کی ہلاکت ہوئی تھی. وہاں وہ آئے ہی نہیں، خبر ہی نہیں آئی کہیں. اگر آئی بھی تو نجی کالج، نجی تعلیمی ادارہ، نام لینا پسند نہیں کیا کسی نے. یہ ان کا حال. اور ان کے جو کالجز ہے وہاں کا ماحول بھی ذرا کھلا ڈلا صحیح ہے، یہ میں بتا دوں. بہرحال یہ جو سٹوری بیان کی جا رہی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں اب وہ ایک بچی جس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا خبروں کے ذریعے یا احتجاج کے ذریعے کہ جناب یہ بچی ہے وہ، اور تصویر جو انہوں نے چل رہی تھی وہ میں نے دیکھی، بلر کی ہوئی ہے بچی کی تصویر، اور دیکھ کے لگتا ہے کہ جناب اب پتہ نہیں وہ بچی ہے یا نہیں ہے، اللہ نہ کرے. بہرحال وہ جو ہے، وہ جو اس کے چچا اور جو والد صاحب ہیں وہ ملتے ہیں پولیس والوں سے، اور وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. وہ جو خاتون نہیں اے ایس پی نقوی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو گھر میں گر گئی تھی اور وہ آئی سی یو میں ہے، اس کے اور پرابلم ہیں، اس کی کمر کا مسئلہ ہے. یہ جو باتیں پولیس کو انہوں نے بیان کی ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹس ہیں ڈاکٹرز کی وہ بھی دکھائی ہیں کہ جناب یہ رپورٹس ہیں. اور کیونکہ بچیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آئی سی یو میں گئے تھے بچی سے ملنے، ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے. ان کے نام ہماری بچی کا یا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں قصور بچی کا نہیں ہوتا، قصور ظالم کا ہوتا ہے. لیکن بیچاری بچی کی جو ہے وہ بھی اتنا ہی مورد الزام ٹھہرا ہے. ایک کہہ لیں کہ ایک داغ لگ جاتا ہے، بجائے اس کے مظلومیت کا داغ لگے ایک اور قسم کا داغ یہ لگ جاتا ہے. اس لیے والدین اوائڈ بھی کرتے ہیں اس بات سے. بہرحال وہاں اس کالج میں، اور جو لاہور کالج وہ یونیورسٹی میں کالج ہوا ہے، وہاں جو میسیجنگ ہوئی ہے، جو پیغامات، وہاں بھی ان کے جو گروپ ہیں اسٹوڈنٹس کے وہاں احتجاج کے لیے کہا گیا، اور جو لاہور کالج وہ یونیورسٹی ہے وہاں بھی یہی کہا گیا. گروپوں میں شیئر کیا گیا، اور پھر وہ فارورڈ کیے گئے میسج آگے پیچھے. انسٹاگرام پہ بھی یہ شور اٹھا. تو وہاں ایک میسج جو ہے وہ میں نے سنا ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہے، لینگویج ایک ہی طرح کی ہے. اب وہ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب کالج والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچوں کو بتایا ٹیچروں نے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے اگر ٹیچروں نے بتایا، ٹیچر کالج انتظامیہ کو کیوں نہیں بتا رہے؟ صحیح بات ہے نا، وہ کالج انتظامیہ کو بتائے کہ جناب یہ گڑبڑ ہوئی ہے، ہمارے علم میں آیا ہے، تو آپ اس پہ ایکشن لیں جو بھی لینا ہے. اور کالج نے کیوں اس بندے کو تحفظ دینا تھا جس کی یہ بات ہو رہی ہے؟ وہ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں، بچے جو میسج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیچروں نے یہ بتایا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اب اسی طرح کا میسج جو ہے، یہ جو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے اس کے جو گروپوں میں میسج ہے، ایک بچی کی آواز میں وہ یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا اس بچی کے ساتھ، لیکن کچھ بچوں کو ڈائریکٹ ٹیچرز نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ آگے پیغام میں کہتی ہے کہ تمام بچے جو ہیں وہ منڈے والے دن احتجاج کا ہمارا پروٹیسٹ کا پروگرام ہے، تو سائنس بلاک کے سامنے جو ہاکی والا گراؤنڈ ہے نا، وہاں سارے بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. تو اب اس میں نے انٹرو میں ابتدائیہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں جو زرتاج گل ہیں ان کی بہن کا کیا کردار ہے. ان کی بہن ہے جناب ڈاکٹر شبنم گل، وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں پروفیسر آف انٹرنیشنل افیئرز ہیں. یہ وہی خاتون ہے نا جن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ زرتاج گل نے خط لکھا تھا
कि नेक्टा जो है इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक कौमी इदारा है उसमें इनकी तैनाती के लिए खत लिखा था, बड़ा रौला शोला पड़ गया था कि जब इनका नेक्टा के साथ क्या ताल्लुक। तो फिर जो है इन्होंने वो खत जो है लिखा था जरताज कुल ने, वो वापस ले लिया था। ये वही शबनम गुल साहब हैं। अब शबनम गुल साहब जो हैं वहाँ जो है इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये भी है कि इनकी जो इस वक्त कायम वाइस चांसलर हैं उज़्मा कुरैशी, उनके साथ बनती नहीं है, एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि इनका जो किरदार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हरासमेंट कमेटी है लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी की, कि बच्चियों को हरासा न किया जाए, ये वाली जो कमेटी होती है, हरासमेंट कमेटी की चेयरपर्सन है ये खातून जो है। इनके मामला इल्म में था दरखास्त की शक्ल में। ये वाकया क्या हुआ है, वहाँ जो है लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो कॉलेज ब्लॉक है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ नई इमारतें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। बच्चियाँ वहाँ फिरती फराती, जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ जो है उनके करीब है, क्योंकि कॉलेज ब्लॉक में वो वहाँ आ जाती है। बच्चियों की आदत होती है देखने लग जाना, जनाब ये क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है, इस तरह की बात जो है। वहाँ एक सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम कुछ लोग कहते हैं हामद है, वो सब इंस्पेक्टर है। वहाँ बच्चियों के साथ इसी बात पे कोई उसकी तू मैं हुई है। ये अब जो तहकीक वहाँ की है वहाँ से पता चला है। वो हामद ये कहता है, सब इंजीनियर जो है, कि ये बच्ची जो है ये इसको मैंने मना किया था यहाँ आने से। बहरहाल उसने क्यों मना करना था, उसका क्या इख्तियार है, ये भी एक सोचने वाली बात है, उसने क्यों मना किया। फिर वो बच्ची जो है वो एक दरखास्त देती है जुमेरात वाले दिन। जो हेड ऑफ सेक्शन है ना, कॉलेज सेक्शन, प्रिंसिपल कह रहे हैं आप, उसको जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला सेक्शन है उसको एक दरखास्त देती है कि जनाब 1 नंबर से मुझे 40 कॉलें आई हैं। ये हरासमेंट की बात हो रही है कि 40 कॉलें आई हैं और मुझे हरासा किया गया है। अब वो जो प्रिंसिपल साहबा हैं, बजाय इसके कि वो मामला खुद देखती या जो वीसी हैं, अगरचे वो एक्टिंग वीसी हैं उज़्मा कुरैशी साहब, उनके इल्म में लाती, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है ये रेफर कर दी शबनम गुल साहबा को, जो कि हरासमेंट कमेटी की चेयरपर्सन है। ये जुमरात की बात है। अब जुमा गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, खातून ने ना इस पर कोई एक्शन लिया, ना ही हरासमेंट कमेटी का अजलास बुलाया, और ना ही ये मामला जो है ये वाइस चांसलर के इल्म में लेकर आए। ये एक मसला है जिससे ये लग रहा है, शक पड़ रहा है कि शबनम गुल साहबा जो हैं ये शायद इन्होंने या तो उज़्मा कुरैशी के खिलाफ के जनाब यहाँ जो है ये होगा, शोर शराबा होगा, तो ज़ाहिर है ये जो अदारा है लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ मरियम नवाज यानी कि उनकी मादरे इल्मी है, वो यहाँ पढ़ी हुई हैं, इस कॉलेज में वो पढ़ती रही हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो उनके नोटिस में आएगा तो फिर जो है वो शोर शराबा होगा और काम बढ़ेगा आगे, और पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी ये जो इनके पास आप कह लें कि लुक आफ्टर कहते हैं कि जनाब इनके पास ये वीसी का ओहदा नहीं है, लुक आफ्टर चार्ज मिला हुआ है, कायम काम या निगरान वीसी आप कह लें इनको, जो उज़्मा कुरैशी साहब कहते पक्की ना हो जावे। और दूसरा जरताज गुल की बहन होने की वजह से इस मामले को जोड़ा जा रहा है, जो पीटीए वाले एहतजाज कर रहे हैं उसी से इसको जोड़ा जा रहा है। उसी दिन वहाँ होता है पंजाब कॉलेज में, और इसी दिन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो बड़ी अजीबोगरीब बात मुझे लगी है। जनाब वज़ीर तलीम साहब पंजाब कॉलेज पहुँच जाते हैं और कहते हैं जनाब हमने इस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है या मुअत्तल कर दी है। मनसूख का उन्होंने लफ्ज़ बोला, शायद मुअत्तल शुअत्तल की हो, तो भाई मेरी ये कौन सी आपने खिदमत की है उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके। वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सैकड़ों हज़ारों, आप उनका मुस्तकिल दाव पे लगाना चाहते हैं, मुलजिम को पकड़े। कॉलेज का जनाब हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन मनसूख, वो बच्चों के दाखिलों का मसला होगा आगे, क्या उनके लिए क्या मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं। ये भी अजीबोगरीब वक्ती तौर पे फैसला करके बड़क मार देते हैं। इसी तरह का काम वज़ीर साहब कर रहे हैं वहाँ पर जाके। ये मैं शबनम गुल साहबा की बात कर रहा हूँ कि पीर वाले दिन बच्चों ने एहतजाज किया वहाँ पर। ये इतवार 12 बजे तक जो बच्चे हैं वो यानी जुमेरात से लेके यानी जुमे का इंतज़ार किया,
اب جو تحقیقات ہوئی اس سے پتہ چلا کہ جناب جمعے والے دن جو چیف سیکورٹی آفیسر صاحب ہیں وہ بھی چھٹی پہ تھے، اور جو قائم مقام رجسٹرار ہیں وہ بھی چھٹی پہ تھے، اس لیے کارروائی نہیں ہو سکی۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے ان کو، جناب ہم نے تو یہ کرنا تھا لیکن ہو نہیں سکی، لیکن وہ وائس چانسلر کے نوٹس میں کیوں نہیں لے؟ ویسے یہ عجیب یونیورسٹی ہے لاہور کی، اور مادر علمی ہے وزیر اعلیٰ کی، کہ وہاں نہ جناب مستقل وی سی، نہ مستقل کنٹرولر امتحانات ہیں، سارے قائم کام لگے ہوئے، نہ ہی مستقل رجسٹرار ہیں، اور 4 ڈین جو ہیں مختلف شعبوں کے وہ بھی نہیں ہے مستقل۔ پتہ نہیں کیسی یونیورسٹی چل رہی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ بہرحال وہ جب یہ پتہ کیا گیا تو اب وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ سیکورٹی والا بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ یہ اتوار کی رات شام دوپہر کو یہ بچے شاید پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ ٹیچرز کا نام رہے، ٹیچر نے بتایا، تو یہ میسجنگ جو ہے وہ شروع ہوئی انسٹاگرام پہ، اور جو ان کے گروپس ہیں واٹس ایپ گروپس بچوں کے مختلف کلاسوں کے، وہاں یہ شروع ہوئی کہ اب یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ وہاں نہیں بتایا گیا واقعہ، وہ واقعے کا نہیں پتا، لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا یہ چل رہا ہے۔ اور جو لڑکی کی درخواست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 کالیں انہیں آئی ہیں، اور جو نام لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے وہ جو سب انجینئر ہے اس کا، کہ جناب اس نے مجھے ہراساں کیا، اور پھر اس کے بعد نمبر کیسے پہنچ گیا بچی کا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پیر والے دن جو میٹنگ ہوتی ہے ان کی، جب اسٹوڈنٹس احتجاج کرتی ہیں تو اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، جو وائس چانسلر کے طور پہ کام کر رہی ہیں عظمیٰ قریشی صاحبہ، ظاہر انہوں نے ہیڈ کرنا تھا، تو وہاں انہوں نے اس سارے واقعے کا جو قصوروار ہے، ذمہ دار ہے، وہ شبنم گل کو ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ ذمہ دار ہیں، جمعرات والے دن کی درخواست آئی ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ تو پھر وہاں جو انہوں نے بتایا، پتہ لگا کہ جناب جو چیف سیکورٹی آفیسر اور رجسٹرار جو ہیں قائم مقام، وہ دونوں چھٹی پہ تھے، تو بہرحال پھر اب کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے۔ اس طرح کا واقعہ وہاں پہ ہوا ہے، اور پھر وہاں بھی آج جو ہے وہ انہوں نے کہا کالج بند رہے گا، یونیورسٹی بند رہے گی۔ یہ یونیورسٹی بند کرنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، اب اسٹوڈنٹس کو آگاہ کریں، تمام معاملات ان کے سامنے رکھیں۔ اور پھر عظمیٰ قریشی صاحب کے وہاں جو یونیورسٹی ہے نا، جو کہہ رہے ہیں مادر علمی ہے مریم نواز کی، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس سال جو بی ایس یعنی یونیورسٹی والی سطح پہ، کالج سیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو 5000 سالانہ، ہر سال 5000 کے قریب داخلے ہوتے ہیں وہاں پہ ان شعبوں میں۔ اس میں صبح کی کلاسز بھی ہیں ریگولر کلاسز، اور شام کی کلاسز بھی ہیں جو سیلف فنانس بھی ایک طرح سے ہوتی ہیں۔ تو وہاں مجموعی طور پہ اس دفعہ کتنے داخلے ہوئے وہاں؟ اس مرتبہ 2000 کے قریب داخلے ہوئے ہیں۔ آدھی سے زیادہ سیٹیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں اس کالج میں، اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے، کوئی برٹش ٹیوٹر والے جو لوگ ہیں پروفیسر صاحب، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب عظمیٰ قریشی نے اس بات کا نوٹس لیا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ پکی ہو گئی، مستقل ویسی آئیں تو ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گی۔ اور دوسرا جو ان کے، میں کہہ رہا ہوں کہ شبنم گل اور عظمیٰ کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو یہ شبنم گل صاحبہ جو ہیں ظاہر ہے باصر خاتون ہے، اسسٹنٹ پروفیسر سے پروفیسر کے طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو گئی تھی ان کی، ایسے زرتاج گل صاحبہ کے، وہ بہرحال کہا ہے انہوں نے، کہا بہرحال ترقی ان کی ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ کوئی خاتون تھی، ان کو جو اسٹوڈنٹ افیئرس کی ڈائریکٹر بنوانا چاہتی تھی، اور عظمیٰ قریشی صاحب جو ہے وہ انہوں نے نہیں بنایا، اور وہ جو خاتون ہیں وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ، وہ شاید باہر چلی گئی امریکہ۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ آپس کی کھچڑی چل رہی ہے، لیکن اس کو جوڑا جو پی ٹی اے کا احتجاج ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کچھ لوگ، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اچھا آپ دیجیے مجھے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔